چند ایک مثالیں موجود ہیں. شق القمر بھی کے حوالے سے شق القمر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ قیامت کی نشانی ہے، نہیں ہے، لیکن بہرحال کیونکہ الفاظ اس کے ایسے ہیں جو الفاظ ایسے ہی ہیں کیونکہ اس میں لفظ جو استعمال ہوا ہے اقتربت الساعہ، ٹھیک، اور ساعہ عام طور پر قیامت کے دن قرآن مجید میں قیامت کے لیے کہا گیا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا خوبصورتی سے سم اپ کر دیا، کیونکہ ایکچولی ہم جو گفتگو کر رہے ہیں تو ہمارے یہ جو آج اور جو اگلے ویک ہم پروگرام کریں گے اس کے یہی ٹاپکس ہیں بنیادی طور پہ، کہ ہم آج حضرت ذوالقرنین کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے، پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج ہے، پھر ہم دابت الارض کی بات کریں گے. تو آپ نے اس کو سم اپ کر دیا اس بات کو. ناظرین، گفتگو تو ابھی آغاز پر ہی ہے، اور ہم ڈاکٹر فضل احمد صاحب سے بھی جاننا چاہیں گے کہ ریلیجس پرسپیکٹیو اس پورے منظر کا، جس کو قیامت کی ہم نشانیاں کہتے ہیں، وہ کیا ہے. ایک وقفہ ہمیں لینا ہے، ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم آج قیامت کی نشانیوں پہ اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں. اور جس میجر نشانی کو آج ہم ڈسکس کریں گے قرآنک ریفرنس سے، وہ ہے حضرت ذوالقرنین کا واقعہ، جو ہمیں قرآن میں سورہ کہف میں ملتا ہے. لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر فضل احمد صاحب، سر یہ فرمائیے گا کہ ایک جنرلی بھی ایک تو نشانیاں قرآن کے حوالے سے، اس پہ تو ہم یہ ایک دو پروگرامز اپنے کریں گے، لیکن یہ جو مورل ڈیگریڈیشن ہے، لوگوں کے اخلاق میں تنزلی، اور اس حوالے سے بھی کچھ باتیں عمومی نشانیوں کے زمرے میں آتی ہیں، کچھ ان پہ روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں قیامت جو آنی ہے برحق اس ایمان لانا اصل مسلمان کا فرض بھی ہے. ٹرو. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشادات عالیہ کی روشنی میں قیامت کی نشانی کو دو حصوں میں تقسیم فرمایا ہے. ٹھیک ہے. ایک کو ہم علامات صغریٰ کہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نشانیاں. دوسری قسم کی نشانیاں علامات کبریٰ، جس کو ہم بڑی نشانیاں کہتے ہیں. ٹھیک. بڑی نشانیوں کی نشاندہی ڈاکٹر صاحب نے اپنے گفتگو میں تھوڑی سی فرما دی ہے. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری، امام مہدی علیہ السلام کی تشریف آوری، دجال کا آنا، یاجوج ماجوج کا، دابت الارض کا دخان، پھر ٹھنڈی ہوا، پھر وغیرہ وغیرہ، یاجوج ماجوج، ذوالقرنین، شق قمر بھی ڈاکٹر صاحب نے کچھ اشارہ دیا ہے اس پر، اگرچہ علماء کا کچھ اختلاف ہے. بہرحال سورۃ الانشقاق پڑھتے ہیں تو سارے ستارے آسمان ٹوٹ جا رہے تو ظاہر ہے کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اللہ علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا، بلکہ اہل علم اٹھا لیے جائیں گے تو علم اٹھ جائے گا، آٹومیٹکلی اٹھ جائے گا. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے اولاد کا نافرمان ہو جانا، اسی طریقے سے مزامیر اور موسیقی کی جگہ جگہ آوازیں اس کی گونجنا، اور اسی طریقے سے بے حیائی، فحاشی، عریانیت جو آج کل عام ہے، اور خود غرضی، قتل، بربریت، سفاکیت جو آج کل عام ہے، چوری، ڈاکہ وغیرہ وغیرہ، جتنے ہم نے کلپ بھی جو شروع میں دکھایا اس میں بھی یہی احادیث کے ریفرنس سے ہم نے یہی ٹیکسٹ میں جو دکھایا. خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ جو علامات صغریٰ ہے وہ تو منعن اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہیں. اچھا ایک سوال ہے میرا کیپٹن صاحب، ہر دور میں ظاہر ہے اب اس آگے 100 سال بعد کیا ہوگا یہ مجھے نہیں پتا، مجھے آج کا دور اور جب میں پچھلے 100 سال یا 200 سال کا دور دیکھتا ہوں، یا میں اپنے والدین سے سنتا ہوں کہ بھائی قیامت قریب ہے، کیونکہ آج جو کچھ ہو رہا ہے. اچھا جب میرے والدین چھوٹے تھے، جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ اپنے والدین سے یہی سنتے تھے، تو کہتے تھے بالکل یہی. تو لگتا ہے ایسا ہے کہ ہر دور کے لوگوں کو یہ فیل ہوتا رہتا تھا کہ بس وہی آخری دور ہے. کچھ فرمائیے اس حوالے سے. اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بھی بتایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور قیامت کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہے، 2 انگلی بتائی انہوں نے، یعنی قریب قریب ہے. اچھا یعنی 2 انگلیاں اٹھا کے 2 انگلیاں بتا کے قریب قریب بتائیں کہ بالکل قریب. ٹھیک ہے. یعنی ان کے دور میں اور ان کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نے فرمایا. ٹھیک ہے. اب یہ حدیث ہے تو اس کے حساب سے تو تب سے چلا آ رہا ہے قیامت. قیامت آ گئی، اب کب آئے گی یہ نہیں پتا. اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ قیامت کبھی بھی آ سکتی ہے، اچانک آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو اچانک آنے کا مطلب یہ کہ ساری نشانیاں جو ہیں ہماری وہ
वैसी की वैसी रह जाएंगी. یعنی میرا اینگل یہ ہے کہ ہر دور میں یہ جو گناہ جن کا ذکر ڈاکٹر صاحب نے کیا یہ تقریباً ہر دور میں ہی موجود رہے ہیں. تو یہ ایگزیکٹلی کیا یہ نشانیاں ایگزیکٹلی اس کو فوکس کرتی ہیں کہ جی جب یہ ہوگا تو قیامت آئے گی؟ آپ نے آپ دور کہہ رہے ہیں نا جی. اب اس کو سمجھنے کے لیے ہم اگر یوم قیامہ، یوم آخرہ، یوم کا مطلب ہے 1 منٹ سے لے کے ہزاروں سال. ٹھیک ہے. اٹس اے پیریڈ، اٹس اے پیریڈ، ناٹ اے ڈے. اوکے. ہم اس کو دن لیتے ہیں تو دن صبح شام کا ہے یا 24 گھنٹے کا ہے 12 گھنٹے کا. خیر بحث میں نہیں جانا. یہ پیریڈ ہے. تو قیامت کا بھی پیریڈ ہے. ٹھیک. یوم آخرہ وہ بھی ایک پیریڈ ہے. یوم حساب وہ بھی ایک پیریڈ ہے. کئی سال تک چلے گا. اچھا بڑی اہم بات ہے کیونکہ اس کا تو مطلب یہ نکل رہا ہے کہ یوم آخرہ جب ہم کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب تو ضروری نہیں کہ وہ ایک دن ہو جو یعنی ایک کنٹینیوشن آف ایونٹس دیٹ الٹیمیٹلی لیڈز ٹو ٹوٹل ڈسٹرکشن. ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا. ہاں کیونکہ قرآن میں جی سورہ سجدہ آیت غالباً 5 میں یہ فرمایا گیا کہ آپ کے حساب سے 1000 سال اللہ کے نزدیک ایک دن. اچھا فہد صاحب مذاہب میں یہ جو جنرلی یہ نشانیاں ڈسکس کی گئی تو جوڈائزم میں یا کرسچینٹی میں بھی اسی انداز سے دیکھا جا رہا ہے قیامت کو؟ سر بالکل تقریباً ایک ہی ہے. اور عجیب سی بات ہے جو آپ نے دبت الارض کی بات کی تھی تو کریچر جو زمین سے نکلے گا اس پہ بھی ہم بات کریں گے. بالکل وہ بھی دی بیسٹ کے نام سے 666 کرسچینٹی میں تقریباً سیم ہے. یس. اور دجال اینٹی کرائسٹ وہ مجھے اس وقت جوڈائزم میں نام نہیں یاد آ رہا ہے لیکن جوڈائزم میں بھی ایگزیکٹ سیم ہے. اے سے ہی ہے کچھ نام. آئی ڈونٹ ریمبر دی نیم. اور اتنا سرپرائزنگلی ابراہیمک ریلیجنز میں ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں ایک سیم وہ ہے. فہد صاحب یہ تو بڑی نشانی ہے لیکن واٹ اباؤٹ دس مورل ڈیگریڈیشن؟ سر کین وی ایکچولی سی اٹ ایز اے سائن آف قیامت؟ سر باقی مذاہب میں اتنی تفصیل میں مورل ڈیگریڈیشن کو نہیں. ہاں جنرلی تو ظاہر ہے یہ تو ہر ہی مذہب میں کہا گیا ہے کہ جی فحاشت بری چیز ہے اور جھوٹ بولنا اور ماں باپ کی نافرمانی. لیکن یہ اسپیسیفکلی اسلام میں ذرا زیادہ اس پہ کانسنٹریٹ کیا جاتا ہے کہ جی ہاں کرسچینٹی میں ہے کہ ٹرن دی ادر چیک اور یوسری پہ اور زیادہ زمین پہ بھی سزا ہے وغیرہ. لیکن اسلام میں جس طرح سے ہمیں ایبسولوٹ ٹرمز میں بتایا گیا ہے جو ڈاکٹر صاحب نے جس طرح بتایا وہ پوری بات ہے یہ چیزیں ہوئیں اور قیامت آئی. ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر فضل صاحب یہ جو آپ نے گفتگو فرمائی اخلاقی انحطاط سے ہی ریلیٹڈ ہے ساری چیزیں. تو اس کے علاوہ بھی کوئی نشانیاں صغرا میں جس کو آپ کاؤنٹ کریں گے جو چھوٹی نشانیوں میں کاؤنٹ ہو؟ دیکھیں صغرا کا جہاں تک تعلق ہے وہ انسانی اخلاق اور انسانیت سے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظام اخلاق لے کر آئے ایک نظام حیات لے کر آئے. ٹھیک ہے. اور اس میں جو زوال آتا جائے گا قرب قیامت کی نشانیاں سمجھتے جائیں گے. ٹرو ہے نا. تو انک لعلی خلق عظیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو اس طریقے سے آپ اس کو ضبط کریں مشاہدہ کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار اخلاق کیا تھا اور صحابہ کرام کا معیار اخلاق کیا تھا اور تابعین تابعین پھر اسی طرح تنزل کی طرف ہم آتے چلے جا رہے ہیں. تو اسی طریقے سے قیامت کے دن بھی قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. میں یہاں عرض کر رہا تھا کہ وہ جو بڑی نشانیوں میں ایک اور 2-3 نشانیاں جیسے چھوٹی نشانیوں میں بتاتا ہے کہ ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا یعنی علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کھینچ کے کسی سے چھین لیا جائے گا. ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء. آپ دیکھیے سارے کتنے بڑے بڑے علماء شہید ہو رہے ہیں اور یہ بھی ایک طرح کی نشانی ہے قیامت کی. اور بڑی نشانیوں میں سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہونا یہ ساری نشانیاں تو آپ کو اس وقت نظر آئیں گی. لیکن وہ چھوٹی نشانیوں کی جو بات ہو رہی ہے وہ تو آپ کو نظر آتی ہے. اچھا اور بڑا اہم نقطہ ہے کیونکہ بتدریج ناظرین ہم جب اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھتے ہیں اور صرف ہم اپنے ملک کی بات نہیں کر رہے اوور آل گلوبل پرسپیکٹو میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں 100 سال پہلے کے مقابلے میں آج بہت تیزی سے وہ برائیاں شاید نظر آ رہی ہیں یا شاید کیونکہ میڈیا کا دور ہے ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانسڈ ہے کہ اب ہم امریکہ میں ایک ہونے والے ایونٹ کو لائیو اپنے پاس دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو پرہیپس دیٹ ہیز ایکسپونینشلی انکریزڈ the speed of events as well. گفتگو جاری رکھیں گے اور ہم ناظرین جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اب
قیامت کی جو علامات کبرا ہیں ان کی طرف موو ہوں گے اور ہم ڈسکشن شروع کریں گے ایک علامت پر کہ جو حضرت ذوالقرنین کی دیوار کے گرنے کے حوالے سے ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ایک وقفہ لے کر حاضر ہوتے ہیں. خوش آمدید ناظرین. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم آج اپنے اس پہلے پروگرام میں جو ہم قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے کر رہے ہیں ڈسکس کرنا آپ شروع کریں گے قیامت کی اس نشانی کو کہ جس کا ذکر ہمیں سورہ کہف میں جو قرآن کی 18 سورہ ہے ملتا ہے. اور یہ ایک واقعہ ہے کہ جو حضرت ذوالقرنین کے حوالے سے موجود ہے. اٹ از اگر آپ اس کو ریفر کرنا چاہیں تو سورہ نمبر 83 سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے اینڈ اٹ گوز آل دا وے ٹو سورہ نمبر 98 83 سے 98 تک. آیت نمبر اچھا بلکہ ڈاکٹر صاحب میں اس واقعے کی اگر آپ کی اجازت تو ایک تھوڑی سی ڈیٹیل دے دوں کہ اس کا پرسپیکٹو یہ ہے ناظرین کہ ایکچولی یہودیوں نے جب آپ علیہ السلام نے دعوی نبوت کیا تو جو قریش تھا، جو قبیلہ تھا آپ علیہ السلام کا، انہوں نے اس